ہر مسلمان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ زکوٰۃ بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا موقع بھی نہیں ہے، مختصر اتنا سمجھیے۔ ہر مسلمان یہ دیکھے میں زکوٰۃ دینے والوں میں یا لینے والوں میں۔ اگر اللہ نے آپ کو زکوٰۃ دینے والوں میں بنایا ٹھیک، تو ٹھیک طرح سے زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ جس مال کو تم نے روکا، جس مال کو تم نے نہیں دیا، ایک ہی جھٹکے سے اسے کہیں زیادہ مال لے لیں گے۔ اور ہوتا ہے جناب، ایک گاؤں میں آگ لگ گئی، گاؤں سارا جل گیا، ریلیف منظور ہو گیا، ہر گھر کو 2.5-3 لاکھ روپے دینے ہیں۔ جن صاحب کو ڈیوٹی رکھی گئی ریلیف تقسیم کرنے کی، ان صاحب نے گاؤں والوں سے طے کیا میرے اکاؤنٹ میں ہر آدمی 20,000 ڈالے گا تو آپ کو ریلیف ملے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو دو گے اسی میں سے 20,000۔ اب صاحب نے ریلیف دیا اور خود بہت بڑی رقم جمع کر دی، خوش۔ اب ارادہ کیا میں گاؤں میں نہیں رہوں گا، اب تو میں شہر میں جا کے بسوں گا، کیونکہ اب میرے پاس 20-25 لاکھ روپے آ گیا۔ ٹھیک ہے، پلان بن رہا تھا، اتنے میں بیوی کو تکلیف ہو گئی، سری نگر، یہاں سے چندی گڑھ سے دلی سے بامبے، ٹاٹا ہسپتال میں ڈیڈکٹ ہو گیا چھاتی کا کینسر، علاج ہو گیا، 20-30 لاکھ روپے چلا گیا، پلان وہیں رہ گیا۔ انسان سوچتا ہے میں زکوٰۃ دے کر کے پیسہ روکوں گا، ایک ہی جھٹکے میں اللہ تعالیٰ کہیں اور سے لے لیتے۔ اللہ نے دینے والا بنایا، خوش ہو کر کے دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ بسکٹ، یہ تمہاری کوئنیں، یہ تمہارے پونڈز قیامت کے دن گرم کر کے تمہارے جسم پہ لگائے جائیں گے، پھر دیکھنا کیسا مزہ آئے گا۔ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اونٹ قیامت کے دن آئیں گے اور پاؤں سے رو دیں گے تم نے زکوٰۃ ہماری کیوں نہیں نکالی تھی۔ گایوں کی زکوٰۃ نہیں، وہ سینگوں پر اٹھا کر پٹک دیں گے تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃیں نے وہ آ کر کے ٹکرے ماریں گی تم نے ہماری زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی۔ جب تک قیامت کے دن حساب چلتا رہے گا اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ زکوٰۃ دینے کے بے شمار فائدے ہیں، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ ہماری ذات کو ہے کہ مال سیکور ہو جائے گا۔ جناب زکوٰۃ دے دو آپ کا مال محفوظ۔ مجھے یاد ہے اسی شہر میں ایک صاحب جن کو میں جانتا تھا، اب ان کی وفات ہو گئی، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگا جب بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے سارا گٹھڑا اٹھا کے لے گیا کوئی، گٹھڑی۔ میں سمجھا نہیں گٹھڑی کیا ہے۔ یہ جو پہلے تو شاہتوت کا کام ہوا کرتا تھا، اب وہ نہیں ہے، شاید شاہتوت کا بین ہے شاید اب، پشمینے اور شاہتوت کا گٹھڑی پوری تھی، وہ کوئی اٹھا کے لے گیا۔ تو اب لاکھوں روپے کا مال اس میں گٹھڑی میں ہوگا، تو لاکھوں کا مال شاہتوت کا اور پشمینے کا رہا ہوگا، وہ اٹھا کے کوئی لے گیا، کہتا ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ساتھ میں کہتا ہے زکوٰۃ میں نے پائی ادا کی ہے۔ میں نے کہا اگر زکوٰۃ آپ نے پوری ادا کی ہے تو یقین رکھیں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کہنے لگا اچھی سنی بات، کہیں نہیں مل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں، بہت کوشش کی۔ میں نے کہا یار اللہ کا وعدہ تو ہے، اور بعد میں اگر نہیں ملا تو سمجھو جو اس تقدیر میں کیا۔ 2 دن کے بعد فون کرتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، دمن مال مل گیا۔ میں نے کہا کیسے مل گیا؟ کہنے لگے جس آدمی سے ہم نے خریدا تھا چور اسی کے پاس لے گیا بیچنے کے لیے، اور ہم نے اس کو کہا تھا یار مال ہم نے آپ سے خریدا تھا، وہ تو چوری ہو گیا، وہ بھی پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، وہ چور جو ہم سے لے کر کے گیا اس نے کہا اس کا خریدار، اس کے ڈیلنگ کرنے والا فلانا ہے، اور تو کوئی خریدے گا ہی نہیں ہے۔ اسی بات جو ہی مال پہنچا اس نے مال ضبط کیا، ان کو فون کیا، اے مبارک مال سے وہ اسی شہر کا۔ زکوٰۃ ادا کرو، اپنا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، یہ مال کہتا ہے یا اللہ میں اس کے پاس پہنچ گیا، اس کی جیب سے نکل کر میرے خرچ ہونے سے پہلے اس کے اکاؤنٹ پر ڈال دیجئے۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ مال کہتا ہے یا اللہ اس نے تو مجھے نکال دیا، آپ اس کو زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں مال بڑھنا طے، ہمارا حساب بتاتا ہے زکوٰۃ دو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ 1 لاکھ میں سے زکوٰۃ آپ نے نکالی 2,500، یہ تو کم ہو گیا مال، ہاں بالکل کم ہو گیا۔ ہمارا حساب یہی ہے جناب، ہمارا کیلکولیٹر بھی یہی بتائے گا اور ہمارا ٹیچر بھی یہی بتائے گا، 2 2 4 یہی حساب آئے گا۔ لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو دیکھنا کہ آپ کا مال 97,500 ہے کہ بڑھ گیا۔ وہ جو 97,500 ہو گیا تھا آپ کا 2,500 نکال کر اگلے سال 97.5 نہیں، وہ کہیں آگے جا چکا ہوگا، کر کے دیکھ لیجیے۔